فیلڈ مارشل عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر اور کابینہ سے اہم ملاقات۔ فیلڈ مارشل وائٹ ہاؤس پہنچ گئے، ملاقات اب سے کچھ دیر بعد ہوگی۔ ٹرمپ فیلڈ مارشل کے اعزاز میں ظہرانہ دیں گے۔ یہ دورہ پاک امریکہ تعلقات اور عالمی سطح پر پاکستان کی عسکری قیادت کی پہچان کی عکاسی کا مظہر ہے۔ ملاقات پاکستان کی عسکری قیادت پر بڑھتے ہوئے اعتماد اور اہمیت کی نشاندہی کرتی ہے۔ امریکہ سن لے، ایران کبھی سرنڈر نہیں کرے گا۔ امریکی فوجی کارروائی کے سنگین اور ناقابل تلافی نتائج ہوں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی نے سرکاری ٹی وی پر قوم سے خطاب میں کہا کہ ان کا ملک امریکی صدر کی غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کی اپیل قبول نہیں کرے گا۔ امن یا جنگ ایران پر مسلط نہیں کی جا سکتی۔ ایرانی قوم ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے سنگین غلطی کی ہے جس کی اسے سزا ملے گی۔ ایرانی عوام اپنے شہداء کے خون اور اپنی سرزمین پر ہونے والے حملے کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ ایران کا دفاع ناکام ہو گیا، آج بھی پیغام ہے غیر مشروط سرنڈر کر دے۔ واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آج ایران بات کرنا چاہ رہا ہے، اس نے 2 ہفتے پہلے کیوں بات نہیں کی؟ ایران سے متعلقہ بہت دیر ہو چکی، اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ وائٹ ہاؤس آنا چاہتے ہیں مگر 1 ہفتے پہلے اور اب میں بہت فرق ہے۔ ایران کو کئی بار جوہری معاہدے کا کہا، وہ ابھی مشکل میں ہے اور آگے اسے مزید مشکل ہوگی۔ مجھے نہیں پتا یہ معاملات کتنی دیر چلیں گے۔ آئندہ ہفتے اہم ہیں، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بڑی کارروائی ہو۔ کسی ایرانی عہدیدار نے کبھی وائٹ ہاؤس میں جانے کا نہیں کہا۔ ایران کی ٹرمپ کے دعوے کی تردید۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مشن نے ایکس پر لکھا کہ کسی ایرانی عہدیدار نے کبھی وائٹ ہاؤس میں جانے کا نہیں کہا۔ اس کے جھوٹ سے زیادہ قابل نفرت واحد چیز ایران کے سپریم لیڈر کو قتل کرنے کی بزدلانہ دھمکی ہے۔ ایران دباؤ کے تحت بات چیت نہیں کرتا، دباؤ کے تحت امن کو قبول نہیں کرے گا۔ ایران کسی بھی خطرے کا بھرپور جواب دے گا اور کسی بھی اقدام کا جواب باہمی اقدامات سے دے گا۔ فیلڈ مارشل اور ٹرمپ کی ملاقات پاک امریکہ تعلقات میں مثبت پیش رفت قرار۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ملاقات پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں مثبت پیش رفت ہے۔ ملاقات ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب ٹرمپ نے جنگ بندی میں ثالثی کا کردار ادا کیا۔ ایکس پر لکھا کہ 5 روزہ جنگ میں پاکستان نے بھارت کے خلاف فیصلہ کن کامیابی حاصل کی۔ بھارت نے بدقسمتی سے امن کی کوششوں اور امریکی سفارتکاری کو مسترد کیا۔ حال خطے میں ایران اور اسرائیل کے حوالے سے انتہائی افسوسناک ہے اور پاکستان نے بھرپور مذمت کی ہے۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف کھلی جارحیت کی ہے۔ پاکستان کی ایران پر اسرائیل کی کھلی جارحیت کی بھرپور مذمت۔ اسرائیلی اقدامات عالمی اور خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا عالمی برادری ایران اسرائیل فوری جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرے۔ اسرائیل کی جارحیت سے ایران میں سینکڑوں لوگ شہید اور زخمی ہوئے۔ ایران کے صدر سے صورتحال پر گفتگو ہوئی، بولے IMF کو بتا دیا ہے پاکستان کی زراعت اس وقت شدید دباؤ میں ہے، زراعت پر ٹیکس نہیں لگنے دیں گے، اور IMF نے بھی پاکستان کی یہ بات مان لی ہے۔ ایران کے اسرائیل پر تابڑتوڑ حملے، ہر طرف آگ اور تباہی۔ اسرائیل پر ہائپر سونک میزائل داغے۔ فرسٹ جنریشن فتح میزائل نے اسرائیلی دفاعی نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ تل ابیب، اشدود، القدس، تطنیہ اور بنی براق بری طرح متاثر۔ شہری بنکرز میں گھس گئے اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس سامان کی تنصیبات۔ ایک بڑا گودام اور میروین کا حساس فضائی نگرانی کا اڈہ بھی نشانہ بنا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے واضح کر دیا کہ ایران اپنا پرامن جوہری پروگرام جاری رکھے گا۔ اسرائیل کی ایران پر بمباری، تہران میں کئی دھماکے، حملوں میں شہادتوں کی تعداد 270 ہو گئی۔ اسرائیلی ڈرونز، پروجیکٹائلز ایرانی دفاعی نظام کے سامنے ڈھیر۔ اسرائیل کی جانب سے داغے گئے 22 ڈرونز کو مار گرایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے تازہ حملوں میں تہران سے مغربی علاقوں کو ملانے والی شاہراہ کو نشانہ بنایا۔ اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، خطے میں امن اور استحکام کی بحالی کے لیے اقدامات جاری رکھنے کی یقین دہانی۔ اماراتی صدر نے کہا موجودہ صورتحال میں ایران اور اس کے عوام کے ساتھ ہیں۔ UAE کا سلامتی کونسل سے تنازع فوری حل کروانے پر زور۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی کو ایرانی صدر کا خط موصول۔ روسی صدر پیوٹن کا اماراتی ہم منصب سے رابطہ۔ ایران اسرائیل کشیدگی پر تشویش کا اظہار، پیوٹن کا جنگ کے فوری خاتمے پر زور۔ فرانسیسی صدر نے کہا سفارتکاری ہی واحد اور پائیدار راستہ ہے۔
روس نے بھی امریکہ کو جنگ میں مداخلت سے خبردار کر دیا۔ روس کے نائب وزیر خارجہ کی ایران کے خلاف جارحیت میں براہ راست فوجی امداد سے باز رہنے کی تنبیہ۔ سرگئی ریابوکوف نے خبردار کیا کہ اسرائیل کو امریکہ کی براہ راست فوجی مدد مشرق وسطی کی صورتحال کو شدید طور پر عدم استحکام کا شکار بنا سکتی ہے۔ نیتن یاہو نے ہٹلر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا سخت رد عمل، کہا ایران کا اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف اپنا دفاع کرتے ہوئے ہر حربہ آزمانا انتہائی جائز اور درست ہے۔ اسرائیل کی جانب سے انسانیت کے خلاف سنگین جرم جاری ہے۔ مشرقی وسطی کے تمام ممالک ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط کے حامی ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ سے نہ صرف خطے بلکہ عالمی امن کو بھی سخت خطرہ ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے 21 مسلم ممالک کا مشترکہ بیان پڑھ کر سنا دیا۔ مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کی سخت مذمت کی۔ فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ شہری رحمان بولی، اسرائیل نے وہی جنگ مسلط کی جو بھارت نے پاکستان پر مسلط کرنے کی کوشش کی تھی۔